वकास भाई, अदनान भाई साथ कुछ ले गए, बच्चे भी रह गए, सब कुछ रह गया। आप उनसे मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, आपने कहा कि मेरे भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, आज रात पहली रात कब्र की मैं तेरे साथ सो जाता हूं। पता नहीं तुझ पर पहली रात। माँ बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। 9 महीने हम बड़े गाफिल होते जा रहे हैं, बड़े गाफिल। ये मौत हमें बार बार याद दिलाती है कि बंदे समझ जा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, 16वें पारे के अंदर है, मैं इसी पर अपनी बात को लेकर चलूंगा। फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे जिक्र से रूह गर्दानी की, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन दनका, फरमाया उसकी जिंदगानी को, उसकी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, उसकी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी जिसने मेरे जिक्र से रूह गर्दानी की। उलमा ने दूसरी वजह लिखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र से दूर होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन तंगी देता है? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र की तंगी भी देगा। कब्र की तंगी, फरमाया कब्र की तंगी इतनी है कब्र की तंगी कि फरमाया जब इंसान जो गुनाहगार होगा कब्र में जाएगा तो कब्र उसको इतना दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में व्यवस्थित रहेंगी। कब्र की तंगी, मौत की तंगी, कभी इन चीजों को याद किया करें, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी बात है। कहा कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने खालिक के हकीकी से मिलने लगे ना, रफ़ीक आला से मुलाकात का वक्त आया ना हुजूर का, नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मुझे जरा मिसवाक नरम करके दो, मिसवाक नरम करके। कहा बताओ मेरे हुजूर के मुंह में कभी कोई और चीज आ सकती थी सिवाय खुशबू के? कि मेरे हुजूर तो जिधर से गुजर जाया करते थे वहां से बाहर ही गुजरी थी। वो कहा ना, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार वहां से बाहर गुजरी। जिस पेड़ के नीचे तुम चंद लम्हों के लिए ठहरे थे आका, जिस पेड़ के नीचे तुम चंद लम्हों के लिए ठहरे थे, सुना है आज भी उस दरख्त का साया महकता। हुजूर को तो अल्लाह ने ये, और सहाबा हुजूर के कदमों की खुशबू पहचान कर हुजूर को ढूंढा करते थे। कभी किसी से पूछा नहीं करते थे कि हुजूर किधर गए। मेरे हुजूर को अगर ढूंढना होता था, मेरे हुजूर की खुशबू बताती थी हुजूर इधर तशरीफ, हुजूर की खुशबू से पहचाना कर। बताओ मेरे हुजूर को कोई जरूरत थी? हुजूर ने, हज़रत आयशा ने अपने लुआब से वो जो है मिसवाक को नरम किया और हुजूर इस्लाम के मुंह में दिया। आका अलैहिस्सलाम ने मिसवाक किया और कहा कि आयशा मैं इस वक्त अपने रब से मुलाकात करने जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरा मुंह बिल्कुल साफ हो। हुजूर ने मिसवाक को किया। मिसवाक करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक पानी का बर्तन मंगवाया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस पानी के बर्तन में हाथ डालते, बाहर निकालते, फरमाते आयशा मौत बड़ी सख्त है। किसके लिए? ये मेरी और आपके लिए तालीम थी। हमने कभी देखा? हुजूर ने फरमाया आयशा मौत बड़ी सख्त है। कहा कि हुजूर बार बार बर्तन में हाथ डालते, बाहर निकालते। कहा कि आयशा मौत बड़ी सख्त है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका कुंत मिनहु। फरमाया कि फिर वो सख्त मौत की जो सख्ती है हक के साथ आएगी जिससे तुम भागते हो। आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहा कि तुम मौत से कहां भागोगे? जहां भी जाओगे मौत तुम्हें पा लेगी, अगरचे तुम मजबूत कलों के अंदर ही क्यों ना छुप जाओ। कहां भागो? इतनी सख्त। हुजूर ने फरमाया कि आयशा मौत बड़ी सख्त है, मौत बड़ी सख्त। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा कि बताओ, ये हज़रत उमर ने एक मर्तबा हज़रत काब से भी यही सवाल किया। कहा कि काब बताओ मौत कितनी सख्त है। हज़रत काब ने कहा कि हुजूर ये जो एक कपड़ा होता है मलमल का, अगर आप इसको किसी जो है कीकर के दरख्त की टहनी पर डालें, इसको किसी कांटेदार टहनी पर डालें मलमल के, और जब ये उसके ऊपर बिल्कुल जाकर जम जाए मलमल का कपड़ा, फिर इसको आप खींचें। कहा कि इसको खींचने से जो मलमल के कपड़े का हाल होता है, कहा कि हुजूर यही मौत के वक्त हाल होता है। इतनी सख्त है मौत, इतनी सख्त। हमने क्या समझ रखा है कि मौत ऐसे आ जाए? बड़ी सख्त मौत है। लेकिन मोमिन की मौत का भी बताया गया। कहा कि मोमिन जब मरता है ना तो उसकी मौत ऐसे ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। मैं और आप गौर करें, मोमिन हम हैं। मोमिन हम कैसे? सिर्फ इस्लाम कर लेना हम मोमिन बन जाते हैं? मोमिन बनने के लिए इसकी निशानियां हैं। मोमिन की निशानियां बताई कि जब भी वो बात करता है सच बोलता है,
جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب وہ جھگڑا ہو جائے اگر گالم گلوچ نہیں دیتا، وہ لڑائی نہیں کرتا۔ مومن رب کے فرامین سے دور نہیں جاتا، اللہ کے فرامین سے دور نہیں جاتا۔ آج ہم خدا کی قسم ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور حضور کے فرمان سے بھی دور۔ اقبال نے اسی ضابطے میں کہا تھا نا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یقین کیجئے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ تمام نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ اب بتاؤ میرے حضور کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ معصوم ہے اور معصوم الانبیاء ہیں، حضور کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کس لیے کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے، لیکن رب سے محبت بھی تھی، رب سے محبت بھی کامل تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے، کہا کہ جنازے کے بعد حضور ایک قبر پر بیٹھے، کہا حضور اتنے روئے نا، اتنے روئے، حضور کی آنکھوں میں سے اتنے آنسو نکلے، کہا کہ جو زمین پر مٹی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی۔ ہم نے کبھی موت کو یاد کیا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ وہ ہمارے نبی جنہوں نے ہماری خاطر طائف میں پتھر کھایا، وہ ہمارے نبی جن پر ہماری خاطر سجدے پہ اجڑیاں ڈالی گئی، وہ نبی ہماری خاطر جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اور جن کو موت کی کوئی فکر نہیں، جن کو موت کی سختی جن کے قریب بھی نہ آ سکے، وہ موت کو اتنا یاد کر میں اور آپ دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، کہا کہ حضرت جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ تب تو نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی ہے۔ کہا کہ حضور یہ موت کو یاد کر، قبر کو یاد کر کے آپ کیوں روتے ہیں؟ بتائیں جنت اور دوزخ کے بارے میں کیوں نہیں روتے؟ آپ نے فرمایا لوگوں جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر خدا کی قسم حدیث پاک کے اندر کہ قبر جس طرح جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اسی طرح جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ یاد رکھنا، وہ گناہ گار کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچا کریں، موت کو یاد کیا کریں، ہم کہاں بھاگیں گے موت سے؟ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ آج ہم بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم لگاتے ہیں، آج ہم بڑی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کپڑا جلدی خراب نہ ہو، ہم ایسے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، ہم اعلیٰ قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ فلاں ملک کا برانڈ ہے، میں نے جوتا پہنا ہے، یہ فلاں ملک کا برانڈ ہے، میں نے جیکٹ پہنی ہے، دیکھو اس پہ ان کی مونوگرام بھی لگی ہوئی ہے، فلاں ملک کا برانڈ ہے، لوگو لگا ہوا ہے، دیکھو میں اتنا ویل اینڈ ویل ڈن ہو کر رہتا ہوں۔ ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ نے چاہے 1,00,000 کا سوٹ پہنا ہو، جب موت واقع ہوگی نا کوئی اتارے گا نہیں، کینچی سے کاٹیں گے۔ آج میری طرف کوئی انگلی اٹھائے نا، میں کہتا ہوں انگلی نیچے کر توڑ دوں گا۔ آج کوئی آنکھ اٹھائے نا، کہتا ہوں نیچے کر تو آنکھ پھوڑ دوں گا۔ جتنے مرضی ہم زوراور ہوں، شاہزور ہوں، طاقتور ہوں، لیکن جب موت آنی ہے نا، خدا کی قسم اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکیں گے۔ اتنا لاچار کر دیتی ہے انسان کو، اتنا لاچار کر دیتی ہے۔ کبھی یاد کیا کریں، تنہائی میں بیٹھا کریں، اپنی موت کے لیے سوچا کریں کہ یار میں نے دنیا سے جانا ہے۔ موت بتا کر نہیں آتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں بتاؤں، بڑے سخت ہیں 2 دن اور 2 راتیں۔ لوگوں نے کہا حضرت بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایک دن وہ ہے کہ جس دن تیرے پاس
پیغام لے کر کوئی آئے گا، اب وہ پیغام پتہ نہیں رب کی رضا کا ہوگا یا رب کی ناراضگی کا ہوگا۔ کہا کہ دوسرا دن وہ ہے کہ جب تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال دیا جائے گا، لیکن تو نہیں جانتا وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ کہا کہ 2 راتوں کو بھی سن لو۔ کہا کہ پہلی رات وہ رات ہے جب تیرے اوپر قبر کی پہلی رات آئے گی۔ کہا تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا کہ دوسری رات وہ رات کہ جب قبر کی آخری رات ہوگی اور صبح اٹھ کر تم نے قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر حساب دینا۔ کہا وہ رات بھی بڑی مشکل ہوگی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی۔ وقاص بھائی، عدنان بھائی ساتھ کچھ لے گئے، بچے بھی رہ گئے، سب کچھ رہ گیا۔ آپ ان سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے کہا کہ میرے بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آج رات پہلی رات قبر کی ہے، میں تیرے ساتھ سو جاتا ہوں۔ پتہ نہیں تجھ پر پہلی رات ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، اپنی چھاتی سے 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کی وجہ سے نہ ٹھنڈا کھاتی ہے نہ گرم کھاتی ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتی ہے۔ لیکن جب یہ بچہ مر جاتا ہے، ماں کبھی کہتی ہے کہ بیٹا پہلی رات تجھ پر پتہ نہیں کیسی آئے گی، میں تیرے ساتھ لیٹ جاتی ہوں۔ باپ جو بچے کے شب و روز اس کی توانائی کے لیے اپنے شب و روز مزدوریوں میں لگا دیتا ہے، محنت میں لگا دیتا ہے، کبھی باپ نے کہا کہ بیٹا آج پہلی رات تجھ پہ آ رہی ہے، تیرے ساتھ سو جاتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں سوتا، کوئی بھی نہیں سوتا، سب کچھ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے چھوڑ سب یہ فانی، اگر نادان دانا ہے، اگر نادان دانا، کچھ بھی نہیں رہنا یہاں پر، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، بڑی بات کی۔ غلام ایک دم نہ کر، کا لمحے بھر کے لیے بھی بندے غافل ہو جا، اپنی حیاتی پر مغرور نہ کر، اغراء نہ ہو، تکبر نہ کر، غرور نہ کر کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کہا کہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے۔ رب کی یاد میں آؤ، آج سے یہ نیت لے کر جاؤ اس اجتماع سے کہ انشاءاللہ میری اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں ہاتھ اٹھانے کا عادی نہیں ہوں، آپ دلوں میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میری اور آپ کی آج کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔